بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم اعظم کے متعلق ہے۔ جناب علی رضا بخاری صاحب کی پرزور فرمائش پر آپ کو اسم اعظم دینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسم اعظم سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ہوتا کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ اسم اعظم یعنی اسم کا مطلب نام، اعظم بڑا نام، اسم اعظم۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اسم اعظم کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کسی ایک بندے کے پاس ہوتا ہے، یہ اس کے پاس، اس کے پاس، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے اور افسوس کی بات بھی میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے تو ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسم اعظم کے معنی کیا ہیں۔ اسم اعظم یعنی میں نے بتا دیا، اسم کا مطلب نام اور اعظم یعنی عظیم، بڑا۔ اب اس اسم سے کس کا اسم مراد لیا جا رہا ہے؟ اس سے مراد لیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا وقت، آپ کے دور کی جو ہے ایک بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسم اعظم کے فوائد کیا ہیں۔ راتوں رات اگر یقین کامل ہو تو سیکنڈ بھی نہ لگے، اتنی جلدی کام کرنے والا، اتنی جلدی تیر بہدف یعنی نشانے پہ تیر لگنے والا۔ آپ کی کوئی مراد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی چاہت ہے تو آپ اسم اعظم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر چاہت، آپ کی ہر خواہش وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی لوح اللہ تعالیٰ سے لگی ہو، یعنی کہ صرف وظیفوں پر اکتفا کرنا یا عملیات پر اکتفا کرنا، یعنی اپنا سارا دار و مدار وظیفوں پر اور عملیات پر ہی ڈال دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی لوح اللہ تعالیٰ سے لگی ہو، آپ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں، نماز ادا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، اور دعا کے بعد یا دعا سے پہلے آپ جو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا ضرور بھی ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ الصمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے خزانے وسیع تر وسیع ہیں اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جہاں وہ کفار کو اور مشرکین کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بس بس کہہ اٹھیں، تو کیا ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرما سکتا؟ ضرور عطا فرما سکتا ہے، اور وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ راحم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، جو سب سے اعلیٰ مناصب ہیں اس پر فائز ہے۔ جیسے کہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو عطا فرمانے والا درجات اللہ رب العزت ہے۔ تو آج آپ کو اسم اعظم دینے والے ہیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا، اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو چند سیکنڈز میں آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو اپنی محفل میں موجود جنات سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جو سب سے زیادہ طاقتور جن تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جب تک آپ کی محفل سجی ہوئی ہے، جب آپ محفل سے اور اپنی مجلس سے جب آپ فری ہوں گے تو میں اتنی دیر تک وہ تخت لے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیسے لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اس محل کی، جس محل میں وہ تخت پڑا ہے ملکہ بلقیس کا، میں اس محل کو پھاڑ دوں گا، چیر ڈالوں گا، توڑ دوں گا اور وہ تخت اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، مجھے ایسے تخت منگوانا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ تو آپ کے ایک صحابی، آپ کے ایک ساتھی حضرت آصف بن برخیہ، قرآن پاک میں ان کا ذکر سورہ نمل میں تفصیلی طور پر آیا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تھے اور ان کے پاس کیا تھا؟ اسم اعظم تھا۔ جی، ان کے پاس اسم اعظم تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا۔
اب اسم اعظم انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں تخت لے آؤں گا۔ تو آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لے کے آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ آپ جھپکیں گے اور کھولیں گے بعد میں، بند کریں گے کھولیں گے بعد میں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ یقین کامل تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ان کی مراد پوری ہو گئی تھی، ان کی حاجت پوری ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آصف بن برقیہ نے اسم اعظم پڑھا، ادھر سے تخت سامنے آ گیا، جسے کئی لوگ اٹھاتے پھر اٹھتا تھا، جو اتنا وزنی تھا اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، لیکن وہ ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی پل میں وہ سامنے آ گیا۔ تو وہ اسم اعظم جو ان کے پاس تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اسم اعظم اللہ، اللہ، اللہ۔ آپ اللہ کا ذکر زبان سے کریں تو اور فوائد ہیں، اگر دل سے کریں تو اور فوائد ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ دل سے اگر 70,000 مرتبہ، زبان سے اگر 70,000 مرتبہ کوئی بندہ اللہ کہتا ہے تو وہ دل میں ایک بار اللہ کہنے سے، ایک بار جو دل میں اللہ کہا ہے اس کے برابر ہے۔ تو اللہ اللہ یہ نام اسم اعظم ہے سب سے بڑا، جسے اسم جلالت کہا جاتا ہے اور اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اس کا ورد کر لیں، اس کے ورد زبان کر لیں، ہر نماز کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، دل سے کہیں یا زبان سے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو فوائد میں نے بتا دیے ہیں، آپ اللہ کے نام کا ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت چند سیکنڈز میں، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے کومنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔